بہت مختصر سی بات، پھر میں ادھر منزل پر جاؤں گا اپنی. آپ دیکھیں تو اب جو یہ بات کہی تو ایک دن میں نہیں، پہلا ٹرائل ہوا، میں نے پڑھا آپ کے درمیان. میں تو آپ کو وہ بتلانا چاہ رہا ہوں، قاتل بتلانا چاہ رہا ہوں، بھائی اتنی سا تعارف کرانا چاہ رہا ہوں کہ قاتل کون ہے. آپ بھی عزیزو قاتلوں کی فہرست محدود کیے ہوئے ہیں، بالکل کھل کر کے بول رہا ہوں، سب محدود کیے ہوئے ہیں قاتلوں کی فہرست، کہ بس یہ قاتل یہ قاتل یہ قاتل. ایسا نہیں ہے کہ جو امام حسین کے قاتل انگلیوں پر گن لیے جائیں، ایسا نہیں ہے کبھی امام حسین کے قاتل انگلیوں پر گن لیے جائیں. آپ دیکھیں یا اہل بیت علیہ السلام کے قاتل انگلیوں پر گن لیے جائیں، شمار کر لیے جائیں. غور کیجئے گا جناب. آپ دیکھیے بھئی پہلا ٹرائل ہوا رسول خدا کی وفات کے بعد، پہلا ٹرائل ہوا کہ جنازہ پیغمبر کو چھوڑا گیا. یہ معمولی بات ہے، میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان. ایک سردار انبیاء جس نے سارے عرب کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہو، اس کے جنازے میں 6 یا 7 لوگ. پہلا ٹرائل. تو دشمن نے دیکھے کوئی انقلاب برپا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو دیکھا سناٹا چھایا ہوا. آپ غور کیجئے، سناٹا چھایا ہوا، کوئی آواز بلند نہیں ہوئی. آپ اسے کیا سمجھ رہے ہیں؟ جس نے انہیں جینے کا سلیقہ سکھایا ہو، جس نے انہیں جانوروں سے انسان بنا دیا ہو، جس کی محبت کا کلمہ یہ پڑھتے ہوں، جس پر اپنی جان نچھاور کرنے کا دعویٰ کرتے ہوں، سارے دعوے کرنے کے باوجود اس کا جنازہ چھوڑ کر کے چلے گئے. تو جنازہ چھوڑ کر کے چلے گئے، کوئی نہیں آیا. اس بات کا افسوس نہیں ہے، افسوس تو اس بات کا پر ہے کہ جنازہ چھوڑنے کے باوجود کسی نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا. کوئی تو اعتراض آیا ہوتا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، آنا چاہیے تھا کوئی اعتراض. توجہ چاہ رہا ہوں، غور کیجئے گا، کوئی اعتراض آنا چاہیے تھا. وہ تو زمانہ چھوڑو، آج بھی کوئی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے. میں علماء سے بات کر رہا ہوں، آپ غور کیجئے. بتا دو، آج بھی ڈیبیٹ میں دیکھو اور بحثیں دیکھو اور یہ دیکھو کیا ان کا حجرہ تھا، ان کے حجرے میں قدم کون رکھ سکتا تھا اور کون جا سکتا تھا. بھئی مولا کائنات آپ دیکھیں شہید ہوئے، کوئی اعتراض آیا؟ علی کوئی ایسے انسان تھے. جناب دوسرا ٹرائل ہوا، جناب سیدہ کے گھر میں آگ لگائی گئی. توجہ چاہ رہا ہوں ذہن محترم، غور کیجئے گا سلطان پور والوں. جناب سیدہ کے گھر میں آگ لگائی گئی، دروازہ جلایا گیا، سب کچھ ہوا. ہم نہیں نام لیتے کس نے جلایا، کون قاتل، کون جلانے والا، کون مجرم، کون خطاوار. چھوڑو ساری بحثیں، ہمیں یہ بتاؤ جب دروازہ جل رہا تھا تو سارا مدینہ دیکھ رہا تھا. یہ بتاؤ اعتراض کس نے کیا؟ نہیں عزیزو، ایسے نہیں بات بنے گی. اعتراض کسی نے کیا. اعتراض نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ صرف جلانے والا مجرم نہیں ہے، دیکھنے والا بھی مجرم. آپ کیا سمجھ رہے ہیں اسے؟ تو یہ سب کو گلے نہیں لگاتے. کبھی آپ سوچ رہے ہیں کیوں نہیں لگاتے؟ ان کے دروازے پر آنے والوں کی تو بہت طویل فہرست تھی. میں نے بتلایا کیوں نہیں گلے لگائے انہوں نے. آپ نے سوچا کیوں نہیں انہوں نے منصب عطا کیے؟ کیونکہ مدینہ تو صحابہ سے بھرا ہوا تھا. لوگ سن چکے ہیں جو باتیں، میں تو نیا بھائی کی اس پہ. تو آزاد زندگی گزارو، آزاد رہو. جبکہ اللہ نے آپ کو آزاد خلق کیا، آزاد پیدا کیا ہے، آزاد بنایا ہے. ملک حبش، وہاں کا بادشاہ جس کا نام اشبوس تھا، اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام فضل تھا. اس کا بھتیجا تھا کہ جس کا نام فتح تھا. بحث اس فتح سے ہے. اور خود کو کسی کا غلام نہ بناؤ جبکہ اللہ نے آپ کو آزاد بنایا، آزاد خلق کیا، آزاد پیدا کیا. میں اپنی محنت آپ تک پہنچا رہا ہوں. جس سے بھی سنا ہوگا آپ نے کیسٹ سنی ہوگی. توجہ چاہ رہا ہوں. ایک روز یہ فتح اشبوس کے دربار میں آیا. دربار آراستہ، اشبوس بادشاہ تخت نشین، وزراء کرسیوں پر بیٹھے ہوئے، دربار لبریز. فتح آگے بڑھا، آگے بڑھ کر اشبوس اپنے چچا سے کہتا ہے، اے چچا جان، میں آپ کی بیٹی سے عقد کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں.
بھرے دربار میں فتح نے جب اشکبوز کی بیٹی کا رشتہ دیا تو اشکبوز کہتا ہے فتح کو دیکھ کر کے کہ جب لڑکی کا رشتہ دیکھا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی کے معیار کا ہے کہ نہیں، لڑکا صاحب ثروت ہے کہ نہیں، صاحب دولت ہے کہ نہیں، صاحب حشمت ہے کہ نہیں، صاحب روزگار ہے کہ نہیں۔ میری بیٹی ہے شہزادی ملکہ اور تم ہو ایک عام انسان، تو اس کا خرچ کیسے برداشت کرو گے؟ بس جیسے یہ کہا تو فتح بھی فوراً پلٹ کر کے کہتا ہے اے چچا جان، جس تخت پر آپ بیٹھے ہیں یہ تخت کس کا ہے؟ جس تاج کو آپ سر پر رکھے ہوئے ہیں یہ تاج کس کا ہے؟ جس حکومت پر آپ حاکم ہیں یہ حکومت کس کی ہے؟ جس رعایا پر آپ حکومت کر رہے ہیں یہ رعایا کس کی ہے؟ جن فوجوں کے ذریعے آپ حکومت کر رہے ہیں یہ فوجیں کس کی ہیں؟ یہ سب میرے بابا کی تھی، میرے بابا پر آپ نے لشکر کشی کی، اسے تہہ تیگ کر دیا، تو جو ترکے میں مجھے ملتا اس پر آپ قابض آ گئے، تو میں صاحب حشمت کہاں سے رہتا، میں صاحب سلطنت کہاں سے رہتا، میں صاحب جہاں جلالت کہاں سے رہتا۔ بھرے دربار میں فتح نے جب اشکبوز کو رسوا کیا تو اشکبوز بھی بادشاہ ہے۔ میری جان قربان ہو جائے آپ کی خاموشی پر، کوئی ایسا تو اپنے عاشق کو بھی نہیں دیکھتا جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ رسول خدا بھی جب خطبے بیان فرماتے تھے تو اتنے سلیقے سے صحابہ اکرام بھی نہیں سنا کرتے تھے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے جتنا بولیں گے میری بھی آواز گرفتار ہے، اور وہ تو نیا بھائی کا حکم ہے تو وہ نہیں تو میں تو پڑھتا کچھ، ذرا غور سے سنیے، اور سننے کے بعد میرے بھی حوصلہ افزائی، کیونکہ میری آواز گرفتار، جتنا آپ بول لیں گے میں بھی اتنا بول لوں گا، نہیں تو کوئی بھی کہے جس نے وعدہ کیا وہ جانے اور آپ جانیں، میں ذمہ دار نہیں ہوں، پہلے بتائے دے رہا ہوں۔ جرار بھائی اور کرار بھائی تو دونوں نے اب ہتھیار ڈال دیے ہیں، مولویوں نے اتنا انہیں سونپ دیا اور اتنی انہیں قوت عطا فرما دی کہ اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی تم جانو اور خدا جانے۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو میں صاحب حشمت صاحب ثروت کہاں سے رہتا، صاحب دولت کہاں سے رہتا؟ بھرے دربار میں جب فتح نے اشکبوز کو رسوا کیا تو اشکبوز فوراً اپنا داؤ بدلتا ہے، کہتا ہے اے فتح تم ہمارا ایک کام انجام دو، وہ کام انجام دے دو گے تو ہم اپنی بیٹی کا تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ کہا کام کیا ہے؟ کہا مدینہ منورہ میں ایک رسول مبعوث ہوا ہے، وہ اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اسلام مضبوط ہو رہا ہے۔ اس میں ایک جملہ ہے، جناب شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اونٹ سینے کے بل بیٹھ چکا ہے۔ اونٹ جب اپنا سینہ زمین سے لگا دیتا ہے تو بہت مضبوط ہو جاتا ہے، گر نہیں پاتا، اونٹ سینے کے بل بیٹھ چکا ہے۔ میں نہیں چاہتا، اشکبوز کہتا ہے فتح سے، میں نہیں چاہتا کہ اسلام کا پرچم لہرایا جائے، مسلمانوں کی تعداد بڑھے، اسلام مضبوط ہو۔ میں نے بارہا حملہ کیا، بارہا لشکر کشی کی، ادھر میرا لشکر پورے جاؤ حشم سے کے ساتھ حملہ ور ہوتا ہے، ادھر مسلمانوں کی فوج سے ایک سپاہی برآمد ہوتا ہے جس کو دیکھ کر کے میرا لشکر راہ فرار اختیار کرنے لگتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں ظالم محترم، میں مجلس شروع کر رہا ہوں، اب غور کیجئے گا۔ تو جیسے کہا پھر کام کیا؟ کہا اس سپاہی کا سر لیا۔ اشکبوز فتح بھتیجے سے کہتا ہے جس نے رشتہ دیا کہ اس کا سر لیا، تو فتح کہتا ہے جس کو دیکھ کر کے لشکر بھاگتے ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، اس کا سر لینے کے لیے میں یکو تنہا جاؤں؟ کہا نہیں تم یکو تنہا نہ جاؤ، بلکہ ہمارے بیٹے فضل نے ایک لشکر کو ترتیب دی ہے جس کی تعداد 1200 ہے، اس لشکر کو بھی اپنے ہمراہ لے جاؤ۔ بس جیسے یہ کہا تو فوراً فتح کہتا ہے ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہی جانشین رسول ہے، وصی رسول؟ کہا اسے وصی رسول کہتے ہیں، جانشین رسول کہتے ہیں۔ بس جیسے کہا مختصر یہ، اب میں بات کر رہا ہوں، مجلس شروع کر رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، مختصر یہ فضل اور فتح 1200 کا لشکر لے کر کے ملک حبش سے نکلے، راستے کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے سرحد مدینہ پر پہنچے، جا کر کے سرحد پر پڑاؤ ڈال دیا۔
خیام نصب ہو گئے، فوج بستر استراحت پر چلی گئی، سپاہی پہرے پر لگا دیے گئے۔ جب سب آرام کرنے لگے تو لشکر سے فضل اور فتح اور چند چنندہ سپاہیوں کو لیا اور لے کر کے اس راستے پر جا کر کے کھڑے ہو گئے جہاں سے اہل مدینہ شہر مدینہ میں آیا اور جایا کرتے تھے۔ ابھی جا کر کے کھڑے ہوئے تھے، اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ سمت مدینہ سے ایک شخص چلا آ رہا ہے جو بوریا لباس پہنے ہوئے ہے، کاندھے پر بیلچہ رکھے ہوئے ہے، چہرہ اقدس سے نور ساطع ہو رہا ہے، زبان پر آیت الہی کی تلاوت جاری ہے، پڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ تو فتح آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے کہتا، اے مرد بزرگ ذرا ہمارے قریب آ، یا ہمارے قریب آ۔ تو بوریا لباس پہننے والے نے فتح کی طرف دیکھا، قدم آگے بڑھائے، قریب پہنچا اور پہنچ کر کے کہا، آپ نے ہمیں طلب کیا؟ جی ہاں، ہم نے آپ کو طلب کیا۔ کس لیے؟ کہا یہ بتاؤ اس شہر مدینہ میں کوئی رسول مبعوث ہوا ہے؟ کہاں رسول مبعوث ہوا ہے؟ کہا وہ اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے؟ کہا اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ کہا مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے؟ کہاں مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے؟ کہا اسلام مضبوط ہوتا جا رہا ہے؟ کہاں اسلام مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ جو بھی سوال کیا فتح نے بوریا لباس پہننے والے سے، بوریا لباس پہننے والا جواب دیتا رہا کہ اسلام مضبوط ہو رہا ہے۔ جب سوال کرتے کرتے پھر بدلا اس نے کہا یہ بتاؤ اس کا کوئی وصی بھی ہے، جانشین بھی ہے؟ کہاں اس کا وصی ہے، جانشین ہے؟ کہا یہ بتاؤ اس کی شکل کیسی ہے، اس کی صورت کیسی ہے، اس کی ہیبت کیسی ہے، اس کا روب و جلال کیسا ہے، اس کی قوت کیسی ہے، اس کی طاقت کیسی ہے، اس شہر میں اس کی بات کیسی ہے؟ وہ پوچھتا جاتا تو فوراً بوریا لباس پہننے والا کہتا ہے یہ سب معلوم کر کے آپ کریں گے کیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، غور کیجئے گا کہ یہ سب معلوم کر کے آپ کریں گے کیا؟ تو فوراً فتح کہتا ہے آپ نے جہاں رسول کے بارے میں سارے سوالوں کے جواب دیے، وہاں جانشین رسول کے بارے میں بھی، وصی رسول کے بارے میں بھی بتلائیے۔ کہا نہیں، پہلے آپ بتلائیے یہ سب معلوم کر کے آپ کریں گے کیا؟ بس جیسے یہ کہا تو فتح کہتا ہے اگر ہم اپنا راز آپ پر آشکار کر دیں، ظاہر کر دیں، آپ کو بتلا دیں تو آپ ہمارا راز فاش تو نہیں کریں گے، کسی سے کہیں گے تو نہیں؟ تو بوریا لباس پہننے والا کہتا نہیں، ہم کسی سے نہیں کہیں گے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، علماء کرام بیٹھے ہوئے، ایک جملہ علماء کرام کی نظر اور شعراء عظام کی نظر، عزیزو ہم کسی سے نہیں کہیں گے۔ تو فتح کہتا ہے، بوریا لباس پہننے والا کہتا ہم کسی سے نہیں کہیں گے۔ تو فتح کہتا ہے وعدہ پکا کیجئے، پکا وعدہ کیجئے۔ کہا بھائی ہم پکا وعدہ کرتے ہیں۔ بوریا لباس پہننے والا کہتا ہے کسی سے نہیں کہیں گے۔ تو ایک مرتبہ فوراً فتح کہتا ہے ہمیں عرب کی زبان پر یقین نہیں ہے، پکا وعدہ کیجئے۔ بس جیسے ہی کہا کہ ہمیں عرب کی زبان پر یقین نہیں ہے، بلکہ جملہ بدل کر کے کہوں جیسے ہی صاحب زبان کو، مالک زبان کو زبان کا تانا دیا، مالک زبان کو عرب کی زبان پر یقین نہیں ہے، تو جیسے ہی تانا دیا تو ایک مرتبہ بوریا لباس پہننے والا کہتا ہے کیا بکتا ہے، تجھے ہماری زبان پر یقین نہیں ہے، ہماری زبان حرکت کرتی ہے تو لوہے محفوظ کی قسمت سنور جاتی ہے۔ ایک سلوات بھیجئے محمد۔ فوراً فتح کہتا ہے کہ ایسے ایسے ملک حبش وہاں کا بادشاہ جس کا نام اشبوس ہے وہ نہیں چاہتا اسلام کا پرچم لہرایا جائے، مسلمانوں کی تعداد بڑھے، اس نے بارہا حملہ کیا، ادھر وہ حملہ ور ہوتا ہے تو مسلمانوں کی فوج سے وصی رسول برآمد ہوتا ہے، اسے دیکھ کر کے اس کی فوجیں راہ فرار اختیار کرنے لگتی ہیں۔ کہا پھر کہ ہم اس وصی رسول کا سر لینے کے لیے آئے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں زان محترم، بس جیسے ہی کہا سر لینے کے لیے آئے ہیں تو بے ساختہ بوریا لباس پہننے والا کہتا اگر اس کے سر کی خاطر تمہیں جنگ کرنی پڑے، کہا جنگ کریں گے لیکن سر لے کر کے جائیں گے۔ کہا اس کے سر کی خاطر تمہیں جان دینی پڑے، کہا ہم تمنا رکھیں گے ہمیں سر مل جائے۔ اعتماد دیکھو بوریا لباس پہننے والا، کہا اس کے سر کی خاطر یہ تمہارا تمام کا تمام لشکر تہے تیغ ہو جائے، کہا ہم پھر بھی یہ آرزو کریں گے ہمیں سر مل جائے۔ تو ایک مرتبہ بوریا لباس پہننے والا کہتا ہے کہ اگر وصی رسول تمہیں بغیر جنگ کے سر دے دے، عزیزو سر کی قیمت کا اندازہ لگاؤ وصی رسول کی، کہتا ہے کہ اگر بغیر جنگ کے سر دے دے
تو بوریا لباس، فتح کہتا ہے اس سے بہتر بات کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ بوریا لباس پہننے والا کہتا ہے فتح تو اپنی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دہرا لے، وسیع رسول تجھے سر دے دے گا۔ اے تبلیغ کا ڈھول بجانے والوں، سر